بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء رکوع نمبر 3۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ مبارکہ کے یعنی سورۃ نساء کے اس رکوع کی آخری آیات میں عرب کے اندر جو ایک معاشرتی خرابی پائی جاتی تھی، اخلاقی برائی پائی جاتی تھی، اس کا خاتمہ کیا ہے۔ وہ عورتوں کو بھی وراثت کے طور پر لے لیتے تھے، اور خصوصاً جو سوتیلی ماں ہوتی تھی اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کو مہر کی بڑی رقم مقرر کر کے دے دی اور اب اسے طلاق دینا چاہتے تھے، پھر یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ جو مہر میں رقم لکھوائی گئی ہے وہ کسی طریقے سے واپس آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان خرابیوں کو ختم فرمایا اور فرمایا کہ جب تک وہ کوئی کھلی بے حیائی نہ کریں تو اس وقت تک زبردستی ان سے واپس نہ لو یہ ساری چیزیں۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مجید ہر گھر کو بسانے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں یہی دو الفاظ ہی کافی ہیں۔ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے یہ دو الفاظ کافی ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ حکم دیا ہے یا نصیحت فرمائی ہے کہ جب رشتے ناطے کرو تو اس وقت مال و دولت کو نہ دیکھو، خوبصورتی کو معیار نہ بناؤ، بڑے خاندان کو معیار نہ بناؤ، معیار بناؤ دینداری کو، تقوی کو اور خوف خدا کو۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، یہ وعاشروہن بالمعروف کا مطلب یہ ہے بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے ساری زندگی گزارو۔ کسی عقل مند انسان کو، متقی انسان کو کسی لمبے چوڑے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسے بہت ساری کتابیں اس کے ہاتھ میں تھما دی جائیں تو پھر شاید وہ کوئی احساس کرنے لگے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دم بھرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حکمت کو بھی بخوبی جانتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی قدر نہ کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سلوک اچھا کرتے ہیں، میری بہن کا رشتہ ادھر ہوا ہے ورنہ وہ بھی بد سلوکی کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قریبی رشتے میں سے ہے، میرے ماموں کی یا فلاں کی فلاں کی فلاں کی۔ مومن کا یہ جواب نہیں ہوتا۔ رشتہ داری نبھانا اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا۔ مومن کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے حسن سلوک کو عبادت سمجھتا ہوں، میں اپنی بیوی سے اچھی گفتگو کو عبادت سمجھتا ہوں، میں اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا عبادت سمجھتا ہوں۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں یہ سارے کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور دین اسلام حقوق العباد کے حوالے سے اس حد تک اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرما دیا تھا کہ تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اب ایک آدمی بڑا نمازی بھی ہے، تلاوت بھی بہت کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہر وقت رہتی ہے، لیکن اسے بیوی کے حقوق کا کوئی پاس نہیں ہے، بات کرے تو گالیاں دے۔ یہ یہاں سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ صرف میری گفتگو سے کوئی یہ اندازہ لگا لے کہ ساری خرابیاں مردوں کے اندر ہی ہیں، عورتوں کے اندر نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جو جیسا مضمون ہے اسی کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ فی الحال بیوی کے حوالے سے ہے، ابھی آگے تھوڑا سا آپ دیکھیے گا شوہر کے حوالے سے بھی بات آ جائے گی، وہاں وہ وضاحت ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے تو اس شخص کو اچھا ہی نہیں سمجھا جو شخص اپنی
بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ میں ایک ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حالانکہ ایسی باتیں مجمع میں بہرحال نہیں سنانی چاہیے، لیکن میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس سے ان رشتوں کی جو حساسیت ہے اس کا اندازہ ہو سکے کہ یہ رشتے کتنے حساس ہیں۔ کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن اگر خدا نخواستہ دکھ میں مبتلا ہو یا پریشانی میں مبتلا ہو تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ 2015 میں میری ایک بہن کی شادی ہوئی اسلام آباد، تو ابھی شادی کو کوئی 2-3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس کا ٹیلی فون مجھے آیا ہوا تھا، تو میں نے پھر اپنی سسٹر کو ٹیلی فون کیا، اٹینڈ نہ ہوا۔ پھر بہنوئی کو ٹیلی فون کیا، وہ بھی اٹینڈ نہ ہوا۔ یعنی میری زندگی کی کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں میں ساری رات نہیں سویا۔ اس میں سے ایک رات یہ بھی ہے۔ چھوٹی بہن ہے، محبت بہت زیادہ، کہ اللہ نہ کرے کیا مسئلہ ہے، اس نے کس وجہ سے فون کیا ہوگا، اب کیوں ٹیلی فون اٹینڈ نہیں ہو رہا۔ تو اسی میں رات ساری گزر گئی۔ تو میری مسز نے مجھے بارہا کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، آپ خواہ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہمارے بہنوئی بھی الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی کہ کال ایک نہیں کو 4-5 کالز آئی ہوئی تھی۔ پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس ہمشیرہ کا دوبارہ ٹیلی فون ہے کہ بھائی جان میں نے تو آپ کو فون کیا تھا خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ پھر میں نے سائلنٹ پہ موبائل لگا کے میں سو گئی۔ تو یہ رشتے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کی بیٹی اچھی ازدواجی زندگی نہیں گزار رہی، اس سے پوچھئے۔ کسی کی بہن اچھی ازدواجی زندگی نہیں گزار رہی، اس سے پوچھئے۔ ہم کم از کم یہ کام کریں کہ جن کی بیٹیاں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں ان کے ساتھ تو حسن سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اسی حسن سلوک سے اس کے اثرات ہماری بیٹیوں پر بھی اور ہماری بہنوں پر بھی مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جو آدمی دیندار ہو اور وہ اچھا شوہر نہ ہو، میں اسے کسی صورت میں بھی کامل دیندار سمجھنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں۔ نہ میں میری کیا حیثیت ہے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں بتا چکا کہ تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے میں بہترین ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنے کٹھن حالات آئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد آپ جانتے ہیں، 9 ازواج، 2 لونڈیاں، 11 کے قریب یہ تعداد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی خوبصورت بات ہے، جو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی زوجہ کو ساری زندگی، مارنا تو بعد کی بات ہے، کبھی زوجہ کے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ یہ جو ہم سارے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذرا اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں، اتنی ازدواجی زندگی جو ہم نے گزاری ہے، تو پھر کبھی کوئی اس سنت پر ہم نے عمل کیا کہ بیوی کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا ہو۔ پاکستان میں، اور میں افغانستان کی، بالکل افغانستان ٹھیک ہے، وہاں کے جذبات اپنی جگہ پہ ہیں سارا کچھ، لیکن افغانستان بہت پیچھے ہے ابھی بیویوں کے معاملے میں۔ وہاں کے جو بہت کمی ہے ان چیزوں کی، چاہے کوئی قبائل ہوں، کیا قبائل کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ بیویوں کے بازو توڑ دیں، وہ بیویوں کی ٹانگیں توڑ دیں، وہ بیویوں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں؟ اسلام تو ساروں کے لیے ہے، چاہے قبائل ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، خاندان ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ اس لیے یہ جن کی شادی نہیں ہوئی یا جن کی شادی ہو گئی ہے، یا خدا نخواستہ کبھی یہ جہاد بھی ہمیں کر لینا چاہیے۔ رشتہ داروں میں اگر پتہ لگتا ہے کہ فلاں بڑا ظالم شوہر ہے، تو صرف اس ظالم شوہر کے تبصرے نہ کرتے رہیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، مرد کو اچھا شوہر، ہر مسلمان عورت کو اچھی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی زبردست بات ہے، آپ بڑی عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں
میں تو اپنے ذاتی تجربات کچھ اس میں اس لیے شامل کر دیتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم جن بیویوں سے نفرت کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو۔ بیوی کی کسی ایک عادت، اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں تمہاری بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں ہے تو دیکھو اس کی کوئی اور عادت تمہیں پسند ہوگی، اور ہے بھی ایسے ہی۔ مردوں میں سے کیا 100% سارے اچھی خوبیوں کے مالک ہیں، کوئی خامی نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں خامی ہو سکتی ہے عورتوں میں بھی خامی ہو سکتی ہے، بڑی بڑی خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ میں خود ایسے افراد کو جانتا ہوں جن کے بچے جو عصری علوم ہیں، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، سی ایس ایس ہے، یعنی اس قسم کے جن میں بڑی سخت کمپٹیشن ہوتا ہے، ان کے بچے ایک نہیں سارے ہی ایک ہی خاندان کی بہترین کامیابی حاصل کی، اور مجھے پتہ ہے ان کی جو اہلیہ ہیں ایک نہیں کئی لوگ ہیں، وہ اہلیہ کسی ایک دن بھی وہ سکول میں نہیں گئی، وہ گھر میں، وہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کچھ گھر میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ اب ایسی بیوی جو اس نے اس بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس بیوی کے ساتھ ساری زندگی بہترین طریقے سے گزاری، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بیوی میں سے کیسے لائق اولاد عطا فرما دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ البتہ یہ میں کوئی آئیڈیل بات میں نہیں کہہ رہا کہ اگر ایک پڑھا لکھا ہے تو اس کی بیوی ایسی ہی ڈھونڈنی چاہیے، وہ تو دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جسے پسند نہیں کر رہے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر رکھا ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے۔ تحقیقاتی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں تو یہی صورتحال ہے، دنیا میں شاید اس سے بھی بدتر ہو۔ یہ جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں سے 95% ناکام ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ بات بالکل سچی ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات خاندان میں انسان رشتہ نہیں کرنا چاہتا، وہی رشتہ اس کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہوتا ہے، یا جہاں نہیں کرنا چاہتا وہی اس کے لیے بہترین بیوی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سوتیلی ماؤں سے نکاح جو تم کیا کرتے تھے ختم۔ قرآن مجید نے عرب کی اس بری رسم کو، عادت کو، ثقافت کو، خرابی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور پوری دنیا کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ کوئی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کا بھی تذکرہ فرما دیا جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، پہلے وہ رشتوں کے نام سن لیجیے۔ نمبر 1، ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، پھپھیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن عورتوں نے دودھ پلایا ہے ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو دودھ شریک بہنیں تھیں، حقیقی بہنیں نہیں تھیں، دودھ شریک بہنیں تھیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور بیویوں کی وہ بیٹیاں جو پرورش میں رہی ہیں اگر ان بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو گیا ہے پھر تو نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، وہ ہے سابقہ شوہر سے، لیکن اگر اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بیک وقت 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب جو واقعہ میں نے سنانا تھا وہ ملتان کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کی بھانجی، جو اس کے بھانجی نہیں ہاں بھانجی ہے، بھانجی تھی، جو اپنے خالہ کو ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، اس سے اس کے مراسم
بڑھتے چلے گئے، بالآخر دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اب ان مسائل کا پتہ نہ ہو تو پھر خرابیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ عین اس وقت جب ایسے محسوس ہوا کہ وہ شادی کرنے والے ہیں، تو اس دن عصر کی نماز کے بعد مجھے اس بات کا پتہ لگا کہ فلاں آدمی نے یہ معاملہ کیا ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ کوئی اتنے تعلقات نہیں تھے، لیکن میں نے کہا کہ اسے اتنے موٹی بات کا پتہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی بیک وقت پھپھی اور بھتیجی سے شادی نہ کریں، یعنی پھپھی بھی بیوی ہے اور بھتیجی بھی اسی کی بیوی ہے۔ اسی طریقے سے بیک وقت خالہ اور بھانجی سے نکاح نہ کرے، ایک جس سے شادی کی ہوئی ہے وہ خالہ ہے اس لڑکی کی، اور دوسری لڑکی جو ہے وہ اپنی خالہ کی بھانجی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، بتانے والوں نے مجھ سے سنا تو انہوں نے اس آدمی کو ٹیلی فون کر دیا۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، میں شادی تو اسی سے کروں گا، میں اس کی خالہ کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر اس نے طلاق دی۔ اتنا ہمارا معاشرہ نکاح اور طلاق کے حوالے سے ان مسائل سے غافل ہے، اور طلاق کا تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا سورۃ البقرہ میں۔ اسی طریقے سے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جو عورت کسی کی بیوی ہو، بغیر طلاق کے۔ بعض اوقات پاکستان میں ایک بڑا مقدمہ چلا تھا شروع میں، اس پر پھر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ وہ نکاح ہو گیا تھا اور پھر پتہ نہیں اس میں کیا ڈراپ سین ہوا تھا۔ اتنی موٹی سی بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جو عورت کسی کی بیوی ہے، اب دیکھیں ہم یہاں کیا دین کے ساتھ دغا کھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس ایک آدمی کی ایک بیوی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے فرض کیجیے جنوری 2023 میں۔ اب اس آدمی نے دوسرے آدمی کی بیوی کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار کر لیا، پرانے ریکارڈ میں جا کر دسمبر 2021 میں دکھا دیا کہ اس کا تو میرے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ ابھی جو حقیقی شوہر ہے وہ پھر بھگتے گا سارا معاملہ۔ دیکھیں جی، اس نے زیادتی کی، میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن مجید بتاتا ہے کہ سارے انبیاء کو بھیجا اس لیے گیا تھا، کتابیں اس لیے نازل کی گئی تھی معاشرے میں عدل و انصاف ہو۔ اس قسم کی چلاکیاں چلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آخرت میں پھر بڑا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور نہ ایسی خرابیوں کو کوئی عقل مندی سمجھا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو وکالت کے شعبے سے منسلک ہو اس قسم کی غلط مشورے دے، ورنہ پھر قیامت والے دن اسے بھی یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرات یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ جو نکاح ہے اس سے متع کا مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ نکاح اور متع میں کیا فرق ہے؟ نکاح وہ چیز ہے جس میں کسی قسم کی مدت کا کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ ایک ہفتے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، غیر مشروط شرط تو ویسے کوئی نہیں ہوتی، شرائط تو دیگر ہوتے ہیں، مدت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کسی قسم کی مدت کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی نکاح میں۔ متع کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک دن بھی ہے، ایک ہفتہ بھی ہے، اس سے زیادہ کا عرصہ بھی ہے، تو وہ نکاح کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں غزوہ خیبر تک یہ نکاح متع ہوا کرتا تھا، جس چیز کی جو تاریخ ہے ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی نکاح متع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اس حدیث کو نہیں مانتا تو وہ پھر قرآن کی طرف آ جائے۔ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ نکاح کرو تو عورتوں کو اپنی قید میں لانے کے لیے، قید سے مراد قیدی بنانا نہیں ہے، یعنی عورتوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے، نہ مستی نکالنے کے لیے صرف نکاح کرو۔ تو ایک آدمی نکاح کرتا ہی صرف اس لیے ہے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے، تو وہ تو پھر جب اس کا دل بھر جائے وہ اسی وقت ہی بیوی کو چھوڑ دے۔ نکاح کا مقصد ایک جنسی معاملہ ضرور ہے، لیکن
پھر اس کے جو مقاصد ہیں، اولاد کا حصول ہے، خاندان کی تشکیل ہے، شوہر کی پاک دامنی ہے، بیوی کو اعتماد اور تحفظ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہم کسی بھی ایسے، اب ہمارے پاکستان میں ایک عالم نے عجیب فلسفہ پیش کیا ہوا ہے، نکاح ایک بیویاں بہت ساری۔ اب اس قسم کے جو باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی پھر اس سے بڑے لطف لیتے ہیں ان چیزوں سے، وہ پھر سوالات ہم سے بھی کرتے ہیں، جی اس کا کیا مطلب ہے، جی نکاح ایک ہو بیویاں کو۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات تو شہرت کے حصول کے لیے بھی کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی اپنا ایک ایسا فلسفہ بنا لیا جاتا ہے جس فلسفے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ قرآن اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اس وقت کے دور میں دو قسم کی خواتین تھیں، ایک آزاد خواتین تھیں اور ایک لونڈی۔ آزاد خواتین وہ تھی جو خاندانی خواتین تھیں۔ لونڈیاں آپ جانتے ہیں، عرب میں دستور تھا خواتین کو بیچنے کا، خریدنے کا، یہ ایک تجارت کی مانند ہوا کرتا تھا اس وقت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اسلام نے دیکھیں کیسا راستہ کھولا ہے۔ اس وقت تو لونڈی کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اسے اتنی عزت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی ہے کہ جو مومنہ لونڈی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، بشرط کہ اسے اس کا مہر بھی دیا جائے، اور اس کے ساتھ صرف شہوت رانی نہ ہو، اور چھپی ہوئی دوستیاں نہ ہوں۔ حضرات یہ سمجھ لیجئے، یہاں اگرچہ کچھ باتیں میں نے تفصیل میں کر دیں صرف سمجھانے کے لیے، چھپی ہوئی دوستیاں مردوں کی اور عورتوں کی جو شادی شدہ ہیں شرم آنی چاہیے، وہ اپنے گھر کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں کہ چھپی ہوئی دوستیوں کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم بلکہ حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایسے ڈرامے نہ دکھائے جائیں، ایسے پروگرام نہ دکھائے جائیں، ایسے بیہودہ فلمیں نہ دکھائی جائیں جس میں پرانے تعلقات بھی چلتے رہیں، نئے تعلقات بھی چلتے رہیں اور یہ خرابیاں پیدا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ بچے کو پرتشدد کارٹون نہ دکھائیں، اس سے اس کے اندر تشدد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ بچے کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہو گئی، بڑوں کو اگر اس قسم کی چیزیں دکھائی جائیں تو ان کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اپنا وقت ان لغویات سے بچانا چاہیے، ہمیں اپنا وقت ان لغویات کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہے، یہ تفریحات نہیں ہیں، یہ لغویات ہیں اصل میں۔ مومن کی جو تفریح ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن ہے، مومن کی جو تفریح ہے وہ درود شریف ہے، مومن کی جو تفریح ہے وہ اچھی گفتگو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مومن بالکل ہی خشک مزاج ہوتا ہے، یا صحابہ ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یا ہر وقت وہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اشعار بھی سنا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بھی سنا کرتے تھے۔ زندگی کوئی خشک چیز کا نام نہیں ہے، لیکن وہ سارے اشعار وہ ہوتے تھے جو ہدایت پر مبنی ہوتے تھے، وہ سارے اشعار وہ ہوتے تھے جن کا ایک پیغام ہوتا تھا۔ وہ اشعار نہیں جو بےہودگی کی طرف لے جائیں، وہ اشعار نہیں جو خرابی کی طرف لے جائیں، وہ اشعار نہیں جو مرد اور عورت کو دیوانہ بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا چھپی ہوئی دوستیوں سے۔ چھپی ہوئی دوستیوں کی بنیاد بھی یہی چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صاف ستھری زندگی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سورۃ نساء کے اندر اب رکوع نمبر 5 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی یہ سوچا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی احکامات بھیجنے کی؟ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا، یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا، یہ نکاح کے لحاظ سے حلال ہے، یہ نکاح کے لحاظ سے حرام ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا۔ کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی، ان احکامات کی؟ مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟
اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اس لیے تمہیں یہ سارے احکامات دیے ہیں۔ اور جو خواہشات کے پجاری لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں تمہیں بہت دور لے جائیں، یعنی ہلاکت کی طرف لے جائیں۔ آپ شاید تھکے ہوئے ہوں، لیکن میں شاید آپ سب سے زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ میں نے ابھی عصر کے بعد ایک قرآن کلاس ہوتی ہے وہاں ہمارے، بلکہ میں ان طلباء کے جذبات کو دیکھ کر آج بہت خوش ہوا۔ یہ کھاد فیکٹری کے سامنے NFC یونیورسٹی ہے، انہوں نے 3 روزہ قرآن کلاس رکھی ہے۔ میں وہاں سے پھر افطاری کے بعد ڈائریکٹ یہاں پہنچا۔ پاکستان میں جب نوجوان بڑی اچھی تعداد میں نوجوان تھے، کم از کم میرے خیال 150 کے قریب اسٹوڈنٹس ہوں گے مختلف علاقوں سے، اسی یونیورسٹی کے اندر رہنے والے بھی، ہاسٹل کے بھی اور باہر کے بھی۔ تو یہ جذبات بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ اس طرف مائل ہونے والے طلباء انشاءاللہ جب اپنی جوانی کو قرآن کے سپرد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرا تو وہاں جا کر ایمان بھی بڑھ گیا ہے، اور وہاں جا کر الحمدللہ مجھے امید کی اور زیادہ کرن نظر آئی ہے کہ واقعی ذرا نم ہو تو یہ بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا تھا تھکاوٹ کو دور کر کے بڑا اہم مضمون ہے، اسے ذرا غور سے سن لیجئے کہ شریعت کیوں بھیجی گئی ہے، شرعی احکامات کیسے ہیں، اور شریعت پر ہم بار بار کیوں زور دیتے ہیں پاکستان میں شریعت نافذ کریں، گھر میں شریعت نافذ کریں۔ یہ پاکستان میں نافذ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمارے سے لازمی سوال ہوگا قیامت والے دن۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، 2 لفظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، گھر کے اندر شریعت نافذ کرنا فرض عین ہے، پاکستان میں شریعت نافذ کرنا فرض کفایہ کی کوشش ہے۔ وہاں لوگ پتہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کوشش کرتے رہیں گے بہرحال، لیکن اپنے گھر میں شریعت نافذ کرنا، شادی کے موقع پر شریعت نافذ کرنا، غمی کے موقع پر شریعت نافذ کرنا، مہمانوں کی آمد پر شریعت نافذ کرنا، ہمسایوں کے بارے میں شریعت نافذ کرنا، کپڑوں کی خریداری کے بارے میں شریعت نافذ کرنا، گفتگو کے بارے میں شریعت نافذ کرنا، گھر کے ہونے والی سرگرمیوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن فارغ ہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ کے بندو، 8-10 افراد تمہارے گھر میں رہتے ہیں، تم گھر کے سربراہ ہو، تمہارا کوئی کام بھی نہیں ہے، تمہارے سے زیادہ تو کسی اور کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر ایک پر نظر رکھنا، ہر ایک کی اصلاح کی کوشش کرنا، بلکہ بعض ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نواسوں کی طرف چلے گئے ہیں، پوتوں کی طرف چلے گئے ہیں، ان کا کام تو پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کو یہ نواسے کہیں گے کہ ہم نے فلاں دین کی بات نانا سے سیکھی ہے، پوتا کہے گا کہ فلاں دین کی بات ہم نے دادا سے سیکھی ہے۔ تو بہت اہم بات آ رہی ہے، یہ شریعت کیوں بھیجی گئی ہے، سنیے، یرید اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں ان یخفف عنکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جتنے بوجھ ہیں ساروں کو اتار دے اور تمہیں ہلکا پھلکا کر دے، یہ ہے شریعت۔ آج ذرا سوچئے تو صحیح، ابھی کی بات ہے، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، شادی بھی کب کرنی ہے؟ سال کے بعد، سال کے بعد شادی کرنی ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ عبدالصمد صاحب 15 لاکھ جو مہنگائی ہو گئی نا، 15 لاکھ روپے خرچہ ہے۔ تنخواہ کتنی ہے اس آدمی کی؟ 40,000 روپے، پورے ہو جائیں گے 15 لاکھ روپے اس کے؟ آخر قرض لے گا۔ رسومات نے تباہ و برباد کر دیا ہے ہمیں، شادی کی یہ رسم، شادی کی یہ رسم، شادی کی یہ رسم، شادی کی یہ رسم۔ سنت آسانی پیدا کرتی ہے، رسم مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ شریعت آسانی پیدا کرتی ہے، رسم مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، مجھے ایک ہی مرتبہ شادی ہوئی، اب کیا کرے، شادی روز روز تو نہیں ہوتی، روز روز تو نہیں ہوتے، آپ نکلے تو نہیں ہے نا وہاں سے، رسم سے جو نہیں نکلنے کے لیے تیار یا نہیں نکل سکا، بس اس نے پھر کیا کیا، اور سارے کام ہی اس نے کر گزارے ہیں، سارے کے سارے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صرف میں شادی کی بات نہیں کر رہا، باقی سارے سود کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ جوئے کو کیوں حرام قرار دیا؟ آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ پردہ عورتوں کے لیے لازم کیوں قرار دیا؟ آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ عورتوں کی تقریب علیحدہ، مردوں کی علیحدہ، کیوں؟ آسانی پیدا۔ یعنی فساد کا جو راستہ شیطان پیدا کر سکتا ہے، قرآن وہ راستہ بند کر دیتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے 100 باتوں کی میں نے ایک بات آپ کو کہہ دی ہے، فساد کے سارے راستوں کو قرآن مجید بند کر دیتا ہے، اور شیطان پھر وہاں کہاں سے کھولے گا؟ لیکن ہم قرآن پر عمل کر رہے ہوں نا، تو پھر ہمیں پتہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رسمیں ہم نہیں نبھا سکتے، یہ مجبوریاں ہم نہیں نبھا سکتے، یہ تکلف ہم نہیں نبھا سکتے۔ مولانا تقی امینی صاحب انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اجتہاد، اس میں ایک حدیث لکھی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس میں لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے صحابہ تکلف سے پاک تھے۔ کتنا خوبصورت بات ہے! کیا ہم تکلف سے پاک ہیں؟ ہمارا تو ہر کام ہی تکلف سے شروع ہوتا ہے، تکلف سے ختم ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تجارت کرو وہ بھی رضامندی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو یہ کام کرے گا، یعنی باطل طریقے سے مال کھائے گا اور قتل کرے گا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ وہ قتل بھی کرے گا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ مال بھی کھائے گا۔ اب ذرا اپنے کانوں سے سن لیجئے انجام۔ یہ جو ہماری ساری امت بخشی بخشائی ہے، پورا پاکستان ہی بخشا بخشایا ہے، اور معاشرہ ابھی تک مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ 2 باتیں چلیں اب نوٹ کر لیجئے، ایک تو باطل طریقے سے مال کھانے والے، دوسرے لوگوں کو ناحق قتل کرنے والے۔ یہ اگر ظلم اور زیادتی سے یہ کام کریں گے، شیطان نے جو دماغوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ کام کرتے رہو، اللہ بڑا رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ذرا سنیے، فرمایا ہم نے تمہیں منع کر دیا ان دونوں چیزوں سے، باطل طریقے سے مال کھانے سے، تجارت کرو رضامندی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے سے۔ اب جو یہ کام کرے گا ظلم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ایسے شخص کو ہم آگ میں داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ کسی کو آگ میں داخل کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ کسی کو پکڑنا بڑا آسان ہے۔ خوبصورت آیت آ گئی، ہم سارے گناہگار ہیں، ظاہر ہے پوری شریعت پر عمل کما حقو ہم نہیں کر سکتے، اس سے بڑی آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، دعا میں کرتا ہوں آمین، آپ بھی کہیں، میں بھی کہتا ہوں، پروردگار ہمیں بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے، خوشخبری بھی ہے اور بہت علمی بات بھی ہے، بڑی بات بھی ہے، معاشرے کا سدھار دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو پھر ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور تمہیں عزت والے مقام یعنی جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ میں ایک حدیث پر درس مکمل کر رہا ہوں، 4 منٹ باقی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
یہ 3 مرتبہ ارشاد فرما کر آپ نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا۔ صحابہ کرام جتنے موجود تھے وہ رونے لگ گئے کہ اللہ بہتر جانے کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، لیکن کسی کو جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ سکے کہ اب آپ کی طرف سے خاموشی ہے، بتائیے کیا ارشاد فرما رہے تھے۔ ایسے شاگرد بھی پھر دنیا نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں رو رہی ہیں اور دل جو ہے وہ پریشان ہے اور غم زدہ ہے۔ اچانک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ ایسے چمک رہا تھا کہ روشن چاند بھی ویسے نہ چمک سکے، وہ چہرے کے اوپر ساری خوشی آئی ہوئی تھی، تو ہم بھی خوش ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی، اگر کوئی ہمیں سرخ اونٹ بھی دے دیتا تو ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا چہرہ رسول کی خوشی کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی۔ یہ ہیں پھر صحابہ کرام کے محبت کے انداز۔ اب وہ بات کیا تھی جس پر قسم کھائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، سنو، جو شخص 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور ان گناہوں سے بچے، شرک سے بچے، جادو سے بچے، سود سے بچے، یتیم کا مال کھانے سے بچے، عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے بچے، ناحق کسی کو قتل کرنے سے بچے، میدان جہاد میں اگر جا چکا ہے وہاں سے بھاگنے سے بچے۔ پھر سن لیجئے، جو شخص 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اگر اس پر فرض ہے، نہیں فرض تو بہرحال کچھ نہ کچھ سخاوت کرتا رہے، اور شرک سے بچے، سود سے بچے، جادو سے بچے، یتیم کا مال کھانے سے بچے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچے، کسی عورت پر جھوٹا الزام لگانے سے بچے، اور میدان جہاد میں جا چکا ہے تو وہاں پیٹھ نہ پھیرے، وہاں سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے۔ اگر اس نے وہ 3 نیکیوں کے کام کیے اور 7 ان کاموں سے وہ بچ گیا، یہی بڑے گناہ ہیں۔ ویسے تو علماء نے بڑے گناہوں کی 70 اقسام لکھی ہیں، کئیوں نے تو 500 تک پہنچایا ہے، لیکن اس وقت میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں بھی یہ 7 بڑے گناہ آئے ہیں۔ خوشخبری سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے لیے قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ابھی آپ کے حبیب کی جو حدیث پڑھی ہے اور سنی ہے اور سنائی ہے، بس ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں جن لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا وعدہ ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کو ان میں شامل فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا